السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عمر مظاہری صاحب بول رہے ہیں؟ جی اشرفی لکھا ہوا ہے آپ کے آگے، اشرفی۔ جی اشرفی سلسلے سے ہے کہ مولانا شعیب تھانی صاحب کی نسبت سے؟ مولانا وہ ہیں ہمارے استاد ہیں مفتی سالم اشرفی قاسمی صاحب۔ اچھا، ان کی نسبت سے اشرفی لگاتے ہیں۔ جی جی ہاں، میں نے گروپ میں دیکھا تھا۔ کہاں پر ہے صاحب؟ بجنور میں کہاں ہے؟ دیوبند میں۔ اچھا، دیوبند میں ہی ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ دیوبند میں تو قریب جی قریب دو بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، وقف اور دارالعلوم اور دیوبند۔ جی حضرت جی۔ تو کچھ وہ نوٹ کرا دو کچھ باتیں، تاکہ میں چینل پہ ڈلوا دوں گا۔ دیوبند کے اندر کتنے علماء تفسیر بیان کرتے ہیں وہاں پر؟ وہاں پہ علماء کتنے مطلب بیان وغیرہ والے؟ نہیں، تفسیر قرآن کی تفسیر کرنے والے کتنے لوگ ہیں دیوبند میں عالم؟ دیوبند میں تو حضرت 500 ہوں گے علماء۔ نہیں، علماء تو 500-600 مطلب ہوں گے۔ 500-600 وہاں پہ مدرسے ہیں حضرت۔ 500-600 مدرسے ہیں؟ جی دیوبند کے اندر۔ اتنے مدرسے؟ جی حضرت۔ اللہ اکبر، بتائیے عالم ہے۔ اچھا، اور تفسیر قرآن جو کرتے ہیں مسجدوں میں، وہ کتنی جگہ ہو رہی ہوگی؟ ایک تو مفتی سالم اشرفی صاحب کرتے ہیں جی، عالم اشرفی صاحب ہو؟ اور 4-5 اساتذہ اور ہیں جی۔ تفسیر کرنے والے ہیں؟ جی 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 ہاں، ویسے اس علاقے میں زیادہ ہی ہوتی ہے تفسیر قرآن۔ جی 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 ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے حضرت کہ بہت سے اساتذہ ایسے بھی ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں، نہیں جانتے بہت سارے وہاں پہ 30,000 بچے پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جانکاری۔ 20,000 بچے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں پورے دیوبند کے اندر 30,000 بچے پڑھتے ہیں حضرت۔ 30,000! اللہ، بڑھیا عالم ہے۔ بتائیے آپ۔ آپ حضرت کہاں سے ہیں؟ آپ کا میں تعارف؟ سروانی ضلع ودیشا مدھیہ پردیش سے۔ مدھیہ پردیش سے۔ اب آپ یہ کا نام حضرت؟ میرا اطہر حسین قادری ہے۔ قادری نام، اچھا ماشاء تو یہ کچھ بریلی والوں کے بارے میں ان کے اشکال کا ختم کیا جائے لوگوں کے اندر، جو انہوں نے بھر رکھا ہے اللہ۔ جی جی کہ جی صاحب یہ لوگ، یہ دیوبندی لوگ مانتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ جی عقیدہ تو نہیں نا دیوبند والوں کا صاحب؟ نہیں 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 نہیں، ایسا کیا عقیدہ؟ بتاؤ یہ کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں صاحب؟ ہاں؟ اصل میں حضرت یہ ہے کہ جب آدمی سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے نا، تو جب ہاں، کھل کے بات آتی ہے، باہر سے باہر تو آدمی کچھ بھی سن لے، اب کچھ وہ بھی کہہ تو لے۔ صراط مستقیم میں انہوں نے کیا معلوم کس انداز سے لکھ دیا، کیا ڈھنگ طریقہ اپنایا، کیا انہوں نے جی وہ ضرورت نہیں تھی اس طریقے کے اپنانے کی، لیکن وہ انہوں نے لکھا تو وہی بات لوگوں میں اعتراض کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے لکھی ہے حضرت؟ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب، وہ کیا ہے، کتاب 3 لوگوں کی ہے۔ جی ایک اسماعیل دہلوی صاحب کی ہے، ایک علامہ عبدالعزیز فرنگی محل صاحب کی ہے، جی جی ایک جی اسماعیل شہید۔ 3 علماء کی مکسچر کتاب ہے، جیسے جلالین شریف ہے نا۔ جی 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 تو اب وہ ایک آدمی کو دوش دینا ٹھیک نہیں ہے، لکھی ہے 3 لوگوں نے مل کے۔ جی جی علامہ جی عبدالحی فرنگی محلی کا بھی حصہ ہے اسی میں۔ جی 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 اب یہ لوگ ایک ہی کو دوش دیتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے ایسا لکھا ہے، مطلب۔ اچھا تو اب وہ انہوں نے جیسا لکھا بھی ہے کہ میں تو اس کو زبان پہ بھی نہیں لاتا بار بار، کیونکہ وہ ایسی کیا لکھا بات، ہوا ہے حضرت اس میں؟ اس میں ایسا لکھا ہے کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں برا ہے، نعوذ باللہ۔ نعوذ اور باللہ، یہ ہاں ہے یہ تو غلط بات ہے، ہاں بالکل۔ تو کتنی غلط کوئی بات ہے؟ یہ ہے کہ دیکھو، اگر خیال خود بخود آ جائے، ہاں، وہ تو چاہے بیل کا آ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر جان کے بھی انسان اگر کسی کا بھی خیال لائے گا، تو پھر تو نماز خطرہ ہے۔ نہیں، ایسے جان کے تو کوئی خیال نہیں لاتا ہے۔ جی وہ تو جیسے نماز پڑھتا آدمی فطری طور سے ویسی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں وہ تو بات ہے، فطری طور پر آدمی کا ذہن چلتا ہے کبھی نہیں، کبھی۔ وہ تو اللہ رسول کا خیال تو ہر وقت ہوتا ہے، وہ ایسے خیال جاتا بھی نہیں ہے کہ جی جان بوجھ کے کوئی خیال لے جائے نبی کی طرف، ایسے کوئی نہیں لے آتا خیال۔ اچھا حضرت، آپ کیا مطلب کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ میں تو کیا پڑھاتا خدمت نہیں، انجام دے رہے ہیں؟ پہلے پڑھاتا تھا کوٹا میں۔ کوٹا میں؟ ہاں، یہ کوٹا ادھر پڑتا ہے مدھیہ پردیش میں؟ راجستھان میں، راجستھان۔ راجستھان، اچھا کوٹا میں جی۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ کچھ باتیں جی ایسی لکھنے میں آ گئی ہیں، دونوں ہی طرف سے ہیں صاحب۔ دیکھو بریلی کتابوں میں بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔
دیکھو حضرت، اصل میں نا انسانیت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں سب کی. ہاں 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 کوئی کس طریقے سے لیتا ہے، کوئی کس طریقے سے لیتا ہے. ہاں وہی تو. اب میں نے جی صراط مستقیم کا جواب علماء سے بات بھی کیا تو بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں کہ نہیں نہیں، جی، نماز میں تو اللہ کے رسول کا خیال آئے گا ہی آئے گا. درود شریف پڑھیں گے تو نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے گا، وہ صحیح درود بات، شریف پڑھنے میں خیال آئے گا. صحیح اور بات ہے. جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رہے گا تو خیال تو رہے گا ہی. حضرت وہ بھی سنت طریقے سے نماز پڑھیں گے تو خیال تو آئے گا ہی، وہ تو حقیقت بات ہے. ہاں بھائی بتاؤ آپ. ہاں خیال جی ہاں سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے خیال آئے گا. میری عبد القدیر سے بحث ہوئی ہے، وہ بھی دیوبند سے ہی فارغ تھے غالباً، اور جی حیات جی العلوم سے بھی فارغ تھے، یہ مراد آباد کے. یہ جی رہنے والے سوار ضلع رامپور کے، ان کی بہن حکیم گنج میں تھی، وہاں میری بحث ہو گئی. جی تو میں نے کیا کہ یار یہ ایسی بات لکھی ہے تو کہ لگے آپ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں نے جی، کہا ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے. تو صحیح بات. کہنے اسی لیے لکھا نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اچھا بتاؤ کہ وہی میں جو آپ نے کہا نا سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو خیال تو رہے گا ہی. جی تو میں نے کھڑے ہو کے بتایا نا کہ 4 انگل دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ سنت ہے. جی جی اور وہ ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ سنت ہے. جی، اب اگر خیال ختم کرنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھ لو، صحیح بات. ہاں یہ پیٹ کے پیچھے باندھ لو. پھر اس طرح کا اگر تمہارا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو بار بار یہی کہتے تھے کہ تم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ کہ ہر مسلمان اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے. صحیح بات. لیکن خیال کو تم کیسے الگ کرواؤ گے ایسے؟ وہ تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ رسول کا خیال ہر وقت رہتا ہے. جی وہ تو دیکھو ہوگی محبت، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے لیکن تو. اسپیشل طریقے سے کوئی خیال ایسے نہیں لے جاتا اللہ کے رسول کی طرف. آپ کو بھی جی معلوم ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان ایسے کون جان بوجھ کر اسپیشل طریقے سے نبی کی طرف خیال لے جائے گا؟ بالکل وہ تو بالکل. خیال تو ہر وقت رہتا ہی ہے اللہ رسول کا. لیکن جب اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ایسے کس کے خیال آئے گا تھا؟ آپ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات. وہ تو میں نے جب اس سے کہا عبد القدیر جو سوال کا رہنے والا، میں نے کہ اچھا بتا، ہم نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. اب صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا بھی ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، قرات سنی ہے. میں کہ اب ان کی نماز کا کیا ہوا یہ بتا، صحابہ کرام کی نماز کا. جی تو وہ چپ ہو گیا، یعنی وہ کوئی جواب نہیں، ہٹ دھرمی پڑ گیا کہ آپ نماز کس کی پڑھتے ہو نماز. ارے میں کہ یار ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، لیکن یہ اس طرح کی بات کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ کہہ دو وہی جس نے لکھا وہ جانے، ہم نہیں مانتے اس بات کو. یہ کہہ دو ختم ہو جائے، اچھا جھگڑا ختم ہو جائے. ہاں اچھا، ابھی ہاں آپ فی الحال کیا انجام دے رہے ہیں یا گھر پہ رہتے ہیں ابھی؟ میں تو ابھی گھر پہ ہی رہتا ہوں صاحب، گھر پہ ہی رہتا ہوں الحمدللہ. تو آپ کہاں سے مظاہر سے فارغ ہیں کیا؟ سہارنپور سے؟ جی جی جی. کیا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں انتقال ان کا پہلے ہو گیا تھا حضرت. اچھا، ان کا جی. تو ابھی آپ اسی سال فارغ ہوئے اگلے سال؟ نہیں، ان کا تو سن 2017 میں ہوا ہے، تو ہم تو 23 میں 24 میں ہوئے فارغ حضرت. اچھا ابھی فارغ ہوئے ہیں ماشاء اللہ. جی. تو آپ کے ساتھ مفتی عاقل صاحب ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور پڑھا رہا مفتی ہے؟ عاقل صاحب ہی ہیں. حضرت میں مفتی عاقل صاحب شیخ بھی عاقل. بہت قابل عالم ہے. وہ تو نائب اس ہاں، زمانے اس میں ٹائم بڑے اس محدث ٹائم ہیں، ایشیا کے محدث میں آتے ہیں. جی ایشیا کے سب سے بڑے ہیں نا. جی. ابھی انہوں نے کتاب بھی تو لکھی ہے کوئی ابو داؤد شریف کی، ابو داؤد کی شرح. جی جی بہت زبردست شرح لکھی ہے. جی، بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، بہت فائدہ ہو رہا ہے. اب بتاؤ آپ کتنے اصل علماء میں نے. وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں خاص. حضرت مفتی عاقل صاحب، جی جی جی. ارے بہت ان کے داماد بھی ہیں. داماد بھی ہیں. ایک جی سلمان صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جی جی جی، ان کا بھی انتقال ہو گیا ابھی داماد. سلمان صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جی جی. تو مولانا سلمان صاحب کے جو داماد ہیں وہ مولانا وہ ہیں امیر صاحب. ارے وہ تو اس کی تو بات ہی مت کرو، اس کے اوپر تو فتوے متوے یعنی کتنے بار کیا معلوم کتنے بار تو وہ کیا کیا بول چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے بس. جی جی. لیکن یہی تو ہماری عالمیہ ہے کہ آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، نہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ وہ اس کو غلطی مانتا ہے، غلطی کو اور الٹی سیدھی کرتا ہے، الٹی سیدھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی چلو یہ حضرت، اصل میں کچھ کام کر رہا تھا، میں نے ہاں، آپ کی کال اٹھائی دی تھی. نہیں بہت اچھا ہوا آپ کا انداز، مجھے اچھا لگا کہ بھائی کوئی بات غلط لکھی ہے کسی نے تو اسے مت مانو، کیا دیوبند ہو بریلی علیحدی کوئی بھی عالم ہو،
सही बात है। जैसे अकल है, अल्लाह ने अकल जो दी है वो सोचने समझने के लिए दी है, इस्तेमाल हाँ, करने अब के लिए। मैंने उसको अब्दुल कदीर को ही बताया, वही सवाल वाले को मैंने कि बताओ कि ये किताब में जो बात है सिरात मुस्तकीम में, कि इससे पहले के हजारों आलिमों ने भी ये बात लिखी है ऐसी है। सही बात। और फिर मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे नमाज, तो ख्याल कहाँ जाएगा ये बताइए। हाँ वो तो अचानक से आ जाए तो कोई दिक्कत की नहीं, बात नहीं यार। वो तो हर वक्त ही रहता है, ऐसे कोई स्पेशल ख्याल लाता नहीं है। हर मुसलमान के दिल में अल्लाह रसूल का ख्याल हर वक्त होता है, लेकिन कोई अल्लाह के रसूल के ख्याल से नमाज नहीं पढ़ता है। सही बात। अल्लाह ही के ख्याल से नमाज पढ़ता है, लेकिन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। बिल्कुल तरीका सही। तो सुन्नत के मुताबिक अपनाना ही पड़ेगा। वो तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। जी 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 बिल्कुल। तो अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। और वो भी तो है ना, सल्लू कमा रही तुमनी, वो जो है हाँ, और क्या सल्लू कमाल हाँ तुम सली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। बिल्कुल सही बात। तो वो मलाउन मरदूद क्या कहने लगा कि कुरान में आया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, कह दीजिए कि मेरी नमाज मेरी जिंदगी सब अल्लाह के लिए। कहने बताइए अब आप। तो मैंने कहा बेशक सही है, तो अल्लाह ने कहलवाया है नबी से, अगर ये आयत पढ़ेंगे तर्जुमा करेंगे तो भी नबी का ख्याल रहेगा कि अल्लाह ने नबी से ये फरमाया, कह दीजिए कि मेरी नमाज मेरी जिंदगी सब अल्लाह के लिए, सही बात। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है कि नहीं, सही ला बात। शरीक अल्लाह, जिसका कोई शरीक नहीं है। बेशक ठीक है हजरत, इंशाल्लाह करते हैं बात और फिर। कुरान में एक आयत और भी तो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, ईमान वालो अल्लाह रसूल जब तुम्हें बुलाएं, तुम जिस हाल में भी हो तो चले आओ, है। सही बात है। इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्ना यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, है। इंशाल्लाह जरूर हजरत, आपसे किसी दिन। हजरत आप आपका आंध्र से बोल रहे हैं या कहाँ से? मैं सिरोही जिला विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं ये बता दूंगा, आपका पैगाम पहुंचा दूंगा कि देवबंद वालों का ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि नबी का ख्याल नमाज में जाए तो नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज में तो सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे तो नबी का ख्याल रहता ही रहता है। जी जी ठीक है। हाँ, लेकिन खास ख्याल बनाकर कोई भी नमाज नहीं पढ़ता है ऐसे। लेकिन ये कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत अपनाएंगे तो सुन्नत का ख्याल रहेगा ही रहेगा, है। जी इंशाल्लाह। तो ये मैं बता दूंगा आपकी तरफ से और डलवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ मेरे में भेज देना हजरत। हाँ, मैं चैनल पे डलवा के आपको भिजवा दूंगा, ठीक। ठीक है, शुक्रिया। ठीक ठीक, सलाम।